اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات و شاد سورہ مبارکہ جمعہ کی آئے وافی ہدایہ کی مسلسل تلاوت جاری و ساری ہے، جس میں وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ آیات کی تلاوت کر سکے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ نفس کر سکے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب کی تعلیم دے سکے، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت کو سکھا سکے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اب سے پہلے یہ سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو اس میں جو لفظیں استعمال ہوئیں اور اس میں جو صیغہ استعمال ہوا وہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا، یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس میں جو صیغے استعمال ہو رہے ہیں وہ مضارع کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں ماضی کے لیے الگ صیغہ ہے، حال کے لیے الگ صیغہ ہے، اور آنے والے زمانے کے لیے الگ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ عربی کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر ماضی کے لیے ایک صیغہ اور جو زمانہ چل رہا ہے اور جو آنے والا زمانہ ہے اس کے لیے ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی دو زمانوں کے لیے ایک صیغہ جو استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضارع کہتے ہیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مضارع، جو حال پہ بھی دلالت کرے اور آنے والے زمانے پر بھی دلالت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تنزل کاہے کا صیغہ ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی ملائکہ روح الامین نازل ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے۔ توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تو ایک ہے ایسا زمانے میں ہے کہ جس پہ روح الامین نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو مضارع کا صیغہ استعمال کیا پروردگار عالم نے اس آیت میں، یتلو علیہم آیات۔ ہم نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا اپنے رسول کو تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے اور کرتا رہے، تاکہ وہ تزکیہ نفس کرے اور کرتا رہے، تاکہ وہ کتاب کی تعلیم دے اور صبح قیامت تک دیتا رہے، وہ حکمت کو سکھائے اور صبح قیامت تک حکمت کو سکھاتا رہے۔ یہ قرآن کی آیت خود بتا رہی ہے کہ ہر زمانے میں ایک محمد کا ہونا ضروری۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ جو مشن پیغمبر ہے، جو مقصد پیغمبر ہے، وہ صبح قیامت تک ایک لمحے کے لیے رکے گا نہیں،
تو عزیزان گرامی اگر اللہ نے رسول کو تلاوت کے لیے بھیجا، تزکیہ نفس کے لیے بھیجا، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا، حکمت سکھانے کے لیے بھیجا، تو اب جانشین پیغمبر کا بھی کام وہی ہونا چاہیے جو نبی کا کام ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب بحث نہ کیجئے بعد وفات پیغمبر جانشین پیغمبر کون ہے، رسول کا نائب کون ہے، رسول کا وصی کون ہے، بس دیکھ لیجئے جو بعد وفات پیغمبر تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آئے وہ جانشین پیغمبر، جو تزکیہ نفس کرتا ہوا نظر آئے وہ جانشین پیغمبر، جو کتاب کی تعلیم دیتا ہوا نظر آئے وہ جانشین پیغمبر، جو حکمت کو سکھاتا ہوا نظر آئے وہ جانشین پیغمبر۔ اس لیے کہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، مقصد پیغمبر صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر قرآن کریم صبح قیامت تک ہے تو پھر وارث قرآن بھی تو صبح قیامت تک ہونا چاہیے۔ اگر قرآن صبح قیامت تک ہے تو پھر معلم کتاب بھی تو صبح قیامت تک ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، علم پیغمبر پر سب سے بڑی دلیل خود یہ آیت شریفہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو مبعوث کیا تاکہ آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کو سکھائے۔ جب ایک چھوٹی سی کتاب بغیر ٹیچر کے سمجھ میں نہیں آ سکتی تو جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے وہ بغیر ٹیچر کے کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تو جب عام اور چھوٹی کتاب کا ٹیچر اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے تو آپ بتائیں پھر قرآن کو سمجھانے والا کتنا بڑا عالم ہوگا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر، پھر قرآن کو سمجھانے والا۔ اللہ اکبر۔ اب تو عزیزان گرامی مسئلہ ہی نہیں ہے، رسول کا پہلا مقصد ہے آیات کی تلاوت کرنا۔ اب بعد وفات پیغمبر دیکھ لیجئے کس نے آیات کی تلاوت کی ہے۔ بھئی دور رسول میں بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور توجہ دیں تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ پہلی آیت نازل ہوئی غار حرا میں، لیکن رسول نے سنائی کسے؟ وہی ہے تو میں نے اپنی مجلس کے درمیان ابھی بیان کیا، سنائی شہزادی خدیجہ کو آگے۔ تو پہلی آیت کی تلاوت کس گھر میں ہوئی؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ توجہ رکھیے، جس گھر میں پہلی آیت کی تلاوت ہو رہی ہوگی وہ گھر کتنا عظیم ہوگا۔ اور اس گھر میں عزیزان گرامی صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اس گھر میں تو توریت کی بھی تلاوت کرنے والا ہے، زبور کی تلاوت کرنے والا بھی ہے، انجیل کی تلاوت کرنے والا بھی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی علی کی ذات موجود ہے۔ تو یہ تو وہ گھر ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس گھر میں تلاوت ہو رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، رسول کے اوپر فرض ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کریں۔ تو آپ بتائیے سب سے پہلی تلاوت کس گھر میں ہوئی؟ خانہ ابو طالب میں۔ سب سے پہلی آیت کہاں سنائی گئی؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ تو آیت کہاں سے نکلی؟ توجہ، سرکار ابو طالب کے گھر سے نا، غار حرا میں نازل ہوئی۔ پہلی تلاوت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ کس نے کی؟ رسول نے کی۔ سننے والا کون؟ شہزادی خدیجہ۔ سننے والا کون؟ سرکار علی ابن ابی طالب۔ سننے والا کون؟ سرکار طالب۔ سننے والا کون؟ سرکار عقیل۔ سننے والا کون؟ سرکار جعفر۔ سننے والا کون؟ سرکار ابو طالب۔ اسی گھر میں تلاوت ہو رہی ہے نا عزیزان گرامی۔ سننے والی شخصیت پہلی جناب خدیجہ۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے جب ان شخصیتوں کے خلاف زبان چلتی ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جو آج تک ایک قرآن کی آیت کو سمجھ نہ پائے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے بڑے ہو جائیں تو جس گھرانے نے پہلی آیت کو رسول کے دہن سے سنا ہوگا ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟
ان کا وقار کیا ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی، سرکار رسالت پناہ اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی سرکار رسالت پناہ نے ان دونوں شخصیتوں کو یاد رکھا. توجہ رکھیے گا، دونوں شخصیتوں کو یاد رکھا، سرکار ابو طالب کو بھی، جناب خدیجہ کو بھی. اب یہ میری اپنی روایت نہیں ہے، یہ غیر کی روایت ہے. انہوں نے لکھا کہ مدینے میں جب ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے تو ایک رات آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے. رسول ایک ایک رات، ایک ایک دن، ایک ایک زوجہ کی خدمت میں رہتے تھے. یہ حق تھا. تو انہوں نے یہ تصور کیا کہ شاید آج میرا حق سرکار رسالت پناہ کسی دوسری زوجہ کو نہ دے دے. تو یہ والی جو بیوی تھی، اشارہ دے دوں، جو جمل والی تھی، رسول کے پیچھے پیچھے نکلی. یہ اپنی روایت نہیں ہے، غیروں کی کتابوں میں موجود ہے. پیچھے پیچھے گئی. کیا دیکھا کہ رسول عربی جنت البقیع میں آئے اور دستے دعا کو بلند کر دیا. آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ بلند ہیں. اور جیسے ہی رسول چلنے لگے تو رسول نے ایک سائے کو دیکھا اور یہ تیزی کے ساتھ اپنے حجرے میں آ گئی. تو یہ کہتی ہیں، خود روایت کرتی ہیں، جیسے رسول تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے؟ کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی گئی تھی. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر یقین نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدیجہ وہ ہے کہ جو زندگی بھر یقین رکھتی رہی. اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر یقین نہیں تھا. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ کیا کروں، میں بھی انسان ہوں. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. تو ایک ایسا جملہ ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہوں. تو رسول نے فرمایا کہ وہ جو میں نے سایہ محسوس کیا وہ تم ہی تھی. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں وہ تھی. تو ایک مرتبہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے دل سے شہزادی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، شہزادی خدیجہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، ان کی محبت ابھی تک آپ کے دل سے نہیں گئی. تو سرکار رسالت پناہ نے فرمایا کہ میری ازواج میں وہ مرتبہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا جو خدیجہ کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس وقت میری مدد کی کہ جب میرے سب مخالف تھے، اور اس نے میری نبوت اور رسالت پر اس وقت یقین کیا جب مجھے سب جھٹلا رہے تھے. جب مجھے سب جھٹلا رہے تھے. یہ عظمت بیان ہو رہی ہے جناب خدیجہ کی. عزیزان گرامی، کون ہے جناب خدیجہ؟ کوئی معمولی شخصیت کی مالک نہیں ہے. یہ تو جتنی کی جتنی ازواج ہے نا، انہوں نے تو سب نے اچھے دن دیکھے، لیکن جناب خدیجہ وہ زوجہ رسول ہے جنہوں نے شیب ابی طالب کی سختیوں کو برداشت کیا ہے. اب یہاں پہ رک کے ایک تحفہ دے کر جا رہا ہوں اپنی بہنوں کو. کائنات میں دو ہستیاں ہیں، اگر آپ ثروت میں، دولت میں آنکھ کھولیں تو آئیڈیل جناب خدیجہ ہیں. عزیزان گرامی، اگر کوئی پریشان حال ہے اور وہ سختی برداشت کرنے کا عادی ہے، اس کے سامنے سختی آ جائے اس کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی نے بچپن میں ہی آنکھ کھولی ہو تو دولت کے درمیان، اور اس کے بعد وہ فاقے کرنے لگے، تو اس کا صبر کمال ہے. زندگی بھر دولت ہی دولت دیکھی جناب خدیجہ نے، اور شیب ابی طالب کی سختیاں، فاقے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. لیکن پورے دور جاہلیت میں، جبکہ اسلام آیا نہیں تھا، دولت بے پناہ جناب خدیجہ کے پاس تھی. اس عرب ماحول میں بھی آپ کا لقب طاہرہ بھی بنا، عذرا بھی کہلائی، صدیقہ بھی کہلائی. یہ آنے والی نسلوں کے لیے عزیزان گرامی پیغام ہے کہ اگر ہماری آنکھ بہت زیادہ دولت میں کھل رہی ہے تو ہمیں جناب خدیجہ کی کنیز بن کر اسی طریقے سے مذہبی رہنا چاہیے جیسے شہزادی خدیجہ رہی، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جناب زہرا نے جو آنکھ کھولی اور دنیا میں تشریف لائے، مصائب ہی مصائب ہیں، مشکلی ہی مشکلیں ہیں، خود فاقے سے ہیں لیکن مدینے کے بچوں کے فاقوں کو دور کر رہی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا. گھر پہ لوگ آ رہے ہیں، مسکین آ رہے ہیں، ان کے فاقوں کو دور کیا جا رہا ہے. جناب زہرا کی جو زندگی ہے بہت سخت، بچپن سے
शहजादी पे मुश्किलात का सामना शहजादी को करना पड़ा है। तो अगर कोई किसी तंगदस्ती की शिकार हमारी बहन हो जाए तो उसे शहजादियों को अपना आइडियल बनाना चाहिए। ख्वाह हम कितने ही फाके से क्यों ना हो, लेकिन हम मजहबी बन के रहेंगे, पाको पाकीज़ा बन के रहेंगे, हम अपने दीन पर कायम रहेंगे और अल्लाह का शुक्र इस हालत में भी अदा करते रहेंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ज़िलान गिरामी आयत की तिलावत कहां हो रही है? सबसे पहले रसूल आयत की तिलावत कहां कर रहे हैं? सरकार अबू तालिब के घर में। सुनने वाला कौन? शहजादी खदीजा। तवज्जो रखिएगा। तो ज़िलान गिरामी जनाब खदीजा की वफात के बाद रसूल ने जनाब खदीजा को भी याद किया, सरकार अबू तालिब को भी याद किया। सरकार अबू तालिब को किस मौके पर याद किया? कि जब सरकार अबू तालिब की वफात के 6 साल बाद इस्लाम की पहली जंग जंगे बद्र हुई और मुखालिफ लश्कर को शिकस्त हुई अली के जुल्फ़िकार के सदक़े में। तो एक मर्तबा रसूल ने लाशों को देखा और अपने चचा सरकार अबू तालिब को याद किया। ए चचा, अगर आप मौजूद होते तो आप हमें दादे सजाद देते कि हमने किस तरीके से मुखालिफिन को कत्ल किया है और किस तरीके से हम फाते हुए हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सरकार अबू तालिब की वफात के बाद रसूल खुदा का सरकार अबू तालिब को याद करना, जनाब खदीजा की वफात के बाद जनाब खदीजा को रसूल अरबी का याद करना, इस बात की दलील है कि जो रुतबा रसूल की नजर में सरकार अबू तालिब और जनाब खदीजा का था वो किसी का नहीं था। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूल का काम है यतलू अलैहिम आयात, वो आयात की तिलावत करेगा। अब जानशीन पैगंबर भी वही होगा कि जो बाद वफात पैगंबर आयात की तिलावत करता हुआ नजर आए। बाद वफात पैगंबर नहीं। दौरे रसूल में देखिए अज़ीज़ान गिरामी, एक सूरह नाजिल हुआ जिसे सूरह तौबा भी कहते हैं, सूरह बरात भी कहते हैं। ये कौन सा सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? ये 10वें पारे में है सूरह। जैसे ही ये सूरह नाजिल हुआ, पैगंबर इस्लाम ने अपने एक सहाबी के हवाले किया और कहा कि जाओ और सूरह की तिलावत करो। सहाबी लेके चला, इधर सहाबी सूरह लेके चला, इधर जिब्रील आए, ए मोहम्मद ये सूरह वो लेके जाए कि जो आप जैसा हो या आप खुद लेकर जाए। पैगंबर अकरम ने हुक्म दिया सहाबी को रोक दिया जाए, उसे ठहरा दिया जाए, उसे बुलाया जाए। सहाबी वापस आया, उससे सूरह लिया, अली के हवाले किया। रसूल ने बताया जो आयात की तिलावत करे वही जानशीन पैगंबर होता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपनी जिंदगी में अली से तिलावत कुरान करा कर बता रहे हैं कि जानशीन पैगंबर कौन है। चलिए अज़ीज़ान गिरामी, रसूल अरबी का ज़ाहिरी जमाना तमाम हुआ, मौलाए कायनात का जमाना आया। अली इब्न अबी तालिब है, हाथ में जुल्फ़िकार है, अली की तलवार चल रही है। अब ये तलवार मुखालिफीन इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि उनके खिलाफ चल रही है, जो जाहिरन कलमा पढ़ रहे हैं, जो जाहिरन नमाजें पढ़ रहे हैं, जो जाहिरन रोजे रखते हैं, जो जाहिरन तिलावत करते हैं। अली इब्न अबी तालिब की तलवार चल रही है। और इसी असना में मेरे मौला का एक चाहने वाला मौला अली की खिदमत में आया, या अली मेरा हाथ मेरे जिस्म से जुदा हो गया है। अली ने अपने चाहने वाले को देखा कि हाथ उसका उसके जिस्म से जुदा है, अपने एक हाथ में दूसरे हाथ को लिया हुआ है, खून बह रहा है। मेरे मौला की खिदमत में आया, आने के बाद कहता है या अली अगर ये हाथ मेरे जिस्म पे चस्पा हो जाए तो मैं आपके दुश्मनों पे इसी तरीके से टूट पड़ूं जैसे मैं पहले जंग कर रहा था। या अली मैं चाहता हूं कि ये मेरा हाथ मेरे जिस्म से चस्पा हो जाए। अली इब्न अबी तालिब ने उसके हाथ को लिया, कुछ पढ़ा, हाथ ऐसे ही हो गया जैसे पहले था। भी तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, हाथ ऐसे ही हो गया जैसे पहले था। चंद कदम चला, रुका, ठहरा, फिर पलटा। यह है ना कि अगर कोई दुआ में पढ़ दूं और आप देखेंगे भाई इसका तो बड़ा अच्छा असर है,
تو ہر کوئی اس نسخے کی تلاش میں لگ جاتا ہے، کاش کے نسخہ مجھے بھی مل جائے اور لوگوں کے کام آ سکوں. تو مولا کا چاہنے والا بھی ٹھہرا اور مولا کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی، یا علی، آپ نے کس دعا کی تلاوت فرمائی، کس دعا کو پڑھا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا میں نے دعا کو نہیں پڑھا، میں نے آیات کی تلاوت کی ہے، میں نے سورہ حمد کو پڑھا ہے. توجہ رکھیے گا، بعد وفات پیغمبر جو آیات کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے وہی جانشین پیغمبر ہوتا ہے. ہاتھ کو لیا، سورہ حمد پڑھا، چشمہ ہو گیا. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. اب لوگ کہتے ہیں کہ بس میں یہاں پہ تھوڑا سا رک رہا ہوں اور آپ مجھے یاد دلائیے گا تاکہ میں اس کڑی سے کڑی کو جوڑ سکوں. اس لیے کہ حضرت علی کے فضائل آج کل ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، ہے نا. مولا علی کی فضیلت پہ فوراً اعتراض. پہلے تو دوسرے خیمے سے ہوتا تھا، اب اپنے بھی حوالے مانگنے لگے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہا کہ دیکھیے وہ مولا علی نے سورج نہیں پلٹایا تھا. تو میں مسکرا کے کہتا ہوں آپ کے والد نے پلٹایا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں نے کہا تھا نا کہ کربلا موجود ہے نا، اسے پروف کرنے کی ضرورت ہے. امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ بھائی کربلا میں ہے. مولا کائنات کی قبر مطہرہ ہے، نجف اشرف میں ہے. ایئرپورٹ یہاں پر ہے تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس جگہ حضرت علی علیہ السلام نے سورج پلٹایا تھا. اس جگہ کا کیسے انکار کرو گے؟ اور دوسرا ایک اعتراض اس واقعے پہ بھی کرتے ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور مردہ زندہ ہو گیا اور زندہ مردہ ہو گیا. حضرت علی کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے کچھ لوگ. کیا بنا کر لائے تھے؟ شبیہ جنازہ. شبیہ کے منکر ہیں لیکن شبیہ جنازہ بنا کے لا رہے ہیں. علی کا امتحان لینے کے لیے آ رہے ہیں. کہا کہ دیکھو بھائی بڑے دعوے ہیں علی کے، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، چلیے امتحان لے لیا جائے. حضرت علی کے در پہ آئے ہیں، دق الباب کیا ہے. حضرت علی شان بے نیازی کے ساتھ برآمد ہوئے. کہا کہ کیا مسئلہ؟ کہا کہ مولا نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اور یہ جنازہ نہیں ہے، اس میں زندہ انسان لیٹا ہوا ہے. ساتھ میں کون ہے؟ ضعیفہ. مولا قریب آئے. کہا کہ اس کا وارث کون ہے؟ کہا کہ ضعیفہ. ضعیفہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہا کہ مولا بسم اللہ. کہا کہ پڑھا دوں؟ کہا کہ مولا بسم اللہ. تیسری مرتبہ جب حجت خدا اپنی حجت تمام کر چکا، ایک مرتبہ تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے. اب میں کیا کروں، مجھے بقرعید کی تکبیر یاد آ جاتی ہے. مولا نے ادھر ہاتھ بلند کیا. اب دیکھیے دوسرے نقطے کی طرف دیکھیے آپ. بغض علی کیا ہوتا ہے؟ سب سے مقدس رشتہ کون سا ہوتا ہے کائنات میں؟ ماں اور بیٹے کا رشتہ. آپ کسی ماں کے پاس جائیں، ان سے کہیں گے ہم شبیہ جنازہ بنانا چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کو. آپ آگے آگے ہوں گے اور اس کی ماں پیچھے پیچھے ہوگی. کہا کہ میں ساری کائنات کو اپنے بیٹے پہ صدقہ کر کے پھینک دوں گی، شبیہ جنازہ نہیں بناؤں گی. اللہ رے بغض حیدر کرار مقدس ترین رشتے کو بھی داغدار کر دیتا ہے. یہ بغض علی کا نتیجہ ہے جہاں پر رشتوں کی قدر نہیں رہتی. اب مولا کائنات نے جیسے ہاتھ بلند کیا، ادھر سے روح اور ادھر پیچھے نماز ہو رہی ہے. دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے دعوے ہیں علی کے، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ معلوم نہیں ہے استغفر اللہ کہ چادر کے نیچے زندہ ہے کہ مردہ ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا، ایسے کر رہے تھے. علی کی دشمنی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی حالت یہی ہوتی ہے، اس کی حالت یہی ہوتی ہے. نماز تمام ہوئی. اب کچھ لوگ جنازے کے پاس آئے، کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے. یہ علی آپ نے تو زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی، میرے مولا نے کچھ کہا نہیں، صرف اشارہ کیا. اب جیسے ہی آگے بڑھے اور چادر کو الٹا تو زندہ مردہ ہو چکا تھا. میرے مولا نے اشارہ کر کے بتایا ہم اپنے دشمن کو جواب کے لائق بھی نہیں سمجھتے ہیں. اشارہ کیا. اب جیسے ہی دیکھا سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے. اب پوسٹر کے جملے سے استفادہ کیا قبلہ، سب کے سب حسب دستور قدیم
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारे बर्रे सगीर में जब कोई पोस्टर निकलता है और कोई प्रोग्राम बहुत पहले से होता चला आ रहा है कई सालों से, तो उस पर लिखा जाता है हस्बे दस्तूर कदीम, यानी कदीम जमाने से जिस तरीके से चला रहा है इसी तरीके से। तो ये सब के सब भाग खड़े हुए हस्बे दस्तूर कदीम, जैसे इनके बुजुर्ग भागे थे ये भी भाग गए। बाकी कौन रहा? जो वारिसा थी। इसका मतलब यह हुआ कि लावारिस सब भाग जाते हैं, वारिस बाकी रहता है। वारिस बाकी रहता है, लावारिस सब भाग जाते हैं। अब देखिए आज का जमाना ये आ गया कि बच्चों ने क्या पढ़ा, अपने वालिदैन को कुछ समझ ही नहीं रहे। आप तजर्बे की दुनिया में उनसे आगे नहीं जा सकते, इल्म में आप उनसे आगे निकल सकते हैं। कदर करें अपने वालिदैन की। जो लोग अपने वालिदैन को राजी नहीं कर सकते वो अपने रब को भी राजी नहीं कर सकते। जिनके वालिदैन उनसे राजी नहीं है उनका रब भी उनसे राजी नहीं है। सबसे पहली मंजिल है कि वालिदैन को राजी। अब यह ज़ईफा थी, बड़े बड़े तजर्बेकार होते, ज़ईफा भी बहुत ज्यादा तजर्बेकार थी। फौरन समझ गई कि जो मौत दे सकता है वो जिंदगी भी अता कर सकता है। फौरन मौला के कदमों पे गिर गई और गिरने के बाद कहा मेरे मौला जिंदा लेकर आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। मेरे मौला ने आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद ठोकर मारी और फरमाया कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। अब वो मौलवी ही क्या जो अली की फजीलत को सुनने के बाद खामोश बैठ जाए। एक मौलवी ने तो ये कहा कि जनाब कुम बेइज़्नी नहीं कहा था, कुम बेइज़्निल्लाह कहा था। भैया अगर अली कुम बेइज़्निल्लाह कहे तब भी वही मतलब, कुम बेइज़्नी कहे तब भी वही मतलब, इसलिए कि इनका इज़्न उसका इज़्न है, उसका इज़्न इनका इज़्न है। अगर कहें तो एक ही मतलब। भाई वो ईसा थे जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, क्या फखरे ईसा मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता है? पहली दलील सुनिए। और कुछ लोग अब ऐसे पैदा हो गए, कहा कि जनाब ये मुमकिन ही नहीं है कि अली जिंदा को मुर्दा कर दे और मुर्दे को जिंदा कर दे। हमने कहा कि भाई क्यों मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते? कहा कि तो बस अल्लाह ही कर सकता है। मैंने कहा हजरत ईसा नहीं करते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं करते थे। तो हम तो ऐसे हैं ना जाने ग्रामी, जब तक समझा ना दें और जब तक अपने मौला की फजीलत को मनवा ना ले तो उस वक्त तक पीछे नहीं हटते हैं। हमने कहा कि मौलाना आप बताइए कि कुरान के कितने फजाइल हैं? कहा कि क्या कहने, कुरान के बड़े फजाइल हैं। हर आयत का अपना एक असर है, हर सूरे का अपना एक असर है। अगर कोई इंसान नमाज इशा के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करे तो परवरदिगार आलम उसकी तंगी रिज़्क़ को खत्म कर देता है। अगर कोई इंसान सूरह मुल्क की तिलावत करे तो परवरदिगार उसे हुस्न यूसुफ अता करता है आखिरत में। और अगर कोई इंसान 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की नमाज इशा के बाद तिलावत करे तो उसके फख्र को गना से बदल देता है, उसे गनी बना देता है। वो हर सूरह के अपने सिफात हैं। हमने कहा कि सूरह हम्द की भी कुछ सिफात हैं। कहा कि क्या कहने सूरह हम्द के, ये सबे मसानी है, ये इतना पावरफुल सूरा है कि अगर इंसान खुलूस नियत के साथ किसी मुर्दे पे पढ़ दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अगर 72 मरतबा किसी मुर्दे पे पढ़ दिया जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। मैंने कहा कमाल है, अगर हम जैसा गुनाहगार बंदा खुलूस नियत के साथ किसी मुर्दे पे 72 मरतबा सूरह हम्द को पढ़े तो मुर्दा जिंदा हो जाए। और जो अली बोलता हुआ कुरान हो, जो 4 किताबों का हाफिज हो, अगर वो मुर्दे को जिंदा कर दे तो ताज्जुब की बात क्या है? सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बोलता हुआ कुरान। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से यही कहा कि मेरे चाहने वाले, मैंने कोई दुआ नहीं पढ़ी थी, मैंने सूरह हम्द की आयत की तिलावत की थी और आयत की तिलावत करने के बाद फिर मैंने तुम्हारे हाथ को तुम्हारे जिस्म से चस्पा कर दिया था। बाद वफात पैगंबर जो आयत की तिलावत करे वो जानशीन पैगंबर होता है। मौला कायनात का ज़ाहिरी जमाना गुजरा, इमाम हसन का जमाना आया, मुकाबले पर वही दुश्मन है जो बाबा का दुश्मन था, लेकिन मैदान बदला हुआ है। दुश्मन वही है, घोड़ा वही है, जुल्फ़िकार वही है, मद्दे मुकाबिल लश्कर वही है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी इमाम हसन की तलवार भी अब चल रही है। बाबा के अंदाज
انداز میں امام حسن نے بھی میمنہ کو میسرہ پہ دے مارا، میسرہ کو قلب لشکر پہ دے مارا، قلب لشکر میں ہلچل ہے۔ ایک مرتبہ یہی صحابی مولا علی کا اسی انداز سے امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا، اے میرے مولا، میرا ہاتھ میرے شانے سے جدا ہو گیا ہے، اگر یہ میرا ہاتھ چسپا ہو جائے تو میں بڑھ بڑھ کے آپ کے دشمنوں پہ حملے کروں، میں آپ کے دشمن میں ٹوٹ پڑوں۔ امام حسن نے اس کے ہاتھ کو لیا، کچھ تلاوت کی، ہاتھ ایسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا، چند قدم چلا، اب رکا نہیں۔ پیچھے سے امام حسن نے آواز دی، اے میرے بابا کے صحابی ٹھہر جا، تو نے مجھ سے وہ سوال نہیں کیا جو میرے بابا سے کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بعد وفات پیغمبر جو آیات کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے عزیزان گرامی، وہی جانشین پیغمبر ہوتا ہے۔ کیا کہنے ان کے گھرانے میں کیسے کیسے تلاوت قرآن کرنے والے موجود ہیں۔ خود امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے روایتیں ملتی ہے کہ میرے مولا اتنے خوش لہن تھے کہ لہن داؤدی بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ اگر راستے سے کچھ لوگ اپنے سر پر سامان لے کر جا رہے ہوتے تھے اور وہ تلاوت کلام پاک کو امام علیہ السلام کی زبانی سنتے تھے تو روایتوں میں ہے کہ وہ اپنے وزن کو بھول جایا کرتے تھے اور وہ اتنے محو ہو جاتے تھے تلاوت میں، انہیں خیال نہیں رہتا تھا کہ کتنا سامان ہمارے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تلاوت قرآن کریم خلوص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہے، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، سمجھ سمجھ کر۔ یہی تو وجہ ہے جہاں علی والے ہیں وہی ٹھہر کر بھی پڑھا جاتا ہے، وہی سمجھ کر بھی پڑھا جاتا ہے، اور جہاں علی کی محبت نہیں ہے وہاں بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پہ ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ نہ پڑھنے سے مطلب ہے، نہ سمجھنے سے مطلب، نہ غور کرنے سے مطلب۔ عزیزان گرامی، بعد وفات پیغمبر جو آیات کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے وہی جانشین پیغمبر ہوگا۔ عزیزان گرامی، چلیے میرے ساتھ اور میں آپ کو ایک اور سفر کراتا ہوں۔ ہم اور آپ کتنی بھی تلاوت قرآن کریں عزیزان گرامی، ہم کتنی بھی تلاوت قرآن کریں تو ہم منبر سے تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، محراب سے تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، اسٹیج سے تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، کرسی پہ کھڑے ہو بیٹھ کر ہم تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، لیکن لاکھوں درود و سلام ہو فرزند رسول حسین ابن علی پر۔ یہ وہ قاری قرآن ہے جس نے نوک نیزہ کی بلندی سے تلاوت قرآن کریم کی ہے، اور حسین ابن علی نے نوک نیزہ کی بلندی پہ تلاوت قرآن کریم کر کر بتا دیا، بعد وفات پیغمبر میرے بابا جانشین پیغمبر ہے، مولا علی کے بعد میرا بھائی حسن جانشین پیغمبر ہے، میرے بھائی کے بعد میں جانشین پیغمبر ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، بازار کوفہ میں حسین نوک نیزہ کی بلندی پہ سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا رہے تھے، تم ہمارے تن اور سر میں تو جدائی کر سکتے ہو لیکن تم ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، لاکھوں درود و سلام ہو حسین ابن علی پر۔ عزیزان گرامی، آپ مسلسل مجلسوں کو سماعت فرما رہے ہیں اور مولا نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم مسلسل عزائے سرکار سید الشہداء میں مصروف رہیں۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے ہاتھوں کو کسی کا محتاج قرار نہ دے۔ عزیزان گرامی، یہ شب چہروں کی شب آ گئی ہے، اربعین کی شب آ گئی ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ یہ دن گزرے ہمیں احساس بھی نہیں ہو پایا ہے۔ ہاں، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب زندان سے عابد بیمار کو دربار میں بلایا گیا، شہزادی زینب بڑی فکر مند ہوئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے حوالے سرکار عابد بیمار کو کیا۔ سرکار عابد بیمار جب دربار سے واپس آئے تو اب آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہے،
گلے میں خاردار توق نہیں ہے، آپ کو آزادی کا پروانہ مل چکا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، سرکار عابد ایمان نے فرمایا پھوپھی جان آپ مدینے جائیں گی یا کربلا جائیں گی؟ شہزادی زینب نے فرمایا میرے لال عابد بیمار، جب سے ہم کربلا سے چلے ہیں ہم اپنے شہداء پہ دل بھر کے نہیں رو سکے، ہم سب سے پہلے فرش عزا بچھائیں گے اور پھر ماتم کریں گے، اور میرے لال کچھ دن یہاں پہ عزاداری کرنے کے بعد میرے بھائی کا چہلم قریب ہے، 1 سال گزر گیا، ارے میرے بھائی حسین کا چہلم زینب نے نہیں منایا۔ اللہ اکبر، ہم کربلا ہوتے ہوئے مدینہ جائیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، فرش عزا بچھائی گئی، سیدانیوں نے ماتم کیا، چند روز گزرے، ایک مرتبہ کربلا کی تیاریاں شروع ہوئی، زینب 72 کا چہلم منانے کے لیے روانہ ہونا چاہتی ہے، شہزادی زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کرایا۔ ہاں عزیزان گرامی، اب اماریاں تو ہیں لیکن اماریوں کے پردوں کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے، تمام سیدانیوں کو شہزادی زینب سوار کرا چکی ہے، لیکن ایک بی بی ہے جو نظر نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی بی بی؟ وہ سکینہ کی ماں رباب ہے۔ ایک مرتبہ عابد بیمان نے فرمایا ہے پھوپھی جان، ارے میری بہن کے قبر کے پاس بیٹھی ہوگی میری ماں۔ شہزادی زینب چلی، کیا دیکھا؟ رباب سکینہ کے قبر کے پاس بیٹھی بیان کر رہی ہے۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، بھابھی کیا ساتھ نہیں چلو گی؟ ارے شہزادی میری بچی تنہا قید خانے میں رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، شام کی عورتوں کو بلایا، بلانے کے بعد شہزادی نے وصیت کی کہ دیکھو زندان میں آنا، اس قبر پر شمع روزانہ جلانا۔ اللہ اکبر، اب یہ قافلہ شام سے چلا کربلا کے لیے جا رہا ہے۔ ارے 72 کا چہلم منانے کے لیے شہزادی جا رہی ہے، ارے ان کا چہلم منانے کے لیے جا رہی ہے جن کا پہلا چہلم نہیں منایا گیا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہمارے یہاں کوئی انتقال ہو جاتا ہے نا، ہم چہلم مناتے ہیں نا، لیکن ہائے میرے آقا حسین کی مظلومی، ہائے کربلا والوں کی مظلومی، ارے جن کا پہلا چہلم نہیں منایا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں چہلم کے دن کربلا پہنچا، سب سے پہلے میں نے فرات سے غسل کیا، میری آنکھوں کا نور رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے غلام سے کہا اے میرے غلام دیکھ، جہاں پر میرے آقا کی قبر نظر آئے نا، مجھے میرے آقا کی قبر پہ گرا دینا۔ میں نے غلام کا سہارا لیا، غلام مجھے لے کے چلا، ایک جگہ پہ آ کے ٹھہر گیا۔ میں نے کہا اے غلام، میں نے تجھ سے کہا تھا مجھے میرے آقا کی قبر پہ گرا دینا۔ ایک مرتبہ غلام تڑپ کے کہتا ہے اے جابر کیا کروں، یہاں تو بہت سی قبریں ہیں۔ جابر کہتا ہے میں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا جابر، اے میرے نانا کے صحابی جابر، تجھ پہ بھی حسین کا سلام۔ میرے غلام نے میرے آقا کی قبر پہ مجھے گرا دیا، تو میں جیسے ہی قبر پہ گرا قبر حسین لرزنے لگی۔ آقا حسین کی قبر سے آواز آئی اے جابر میری قبر سے دور چلا جا۔ ارے میں تڑپ گیا، میں نے اپنے آقا سے کہا میرے آقا
میں بڑا مجبور تھا، میں آپ کی مدد کے لیے نہ آ سکا، میری آنکھوں کا نور رخصت ہو چکا تھا، میں آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ قبر سے آواز آئی، اے جابر تجھے معلوم نہیں آج میری بہن زینب ارے میرا چیلم منانے کے لیے کربلا آ رہی ہے، اے جابر قبر سے دور چلا جا۔ جابر کہتا ہے میں دور چلا گیا، میں نے غلام سے کہا ارے مجھے حالات بتاتے رہنا۔ غلام کہتا ہے ارے کچھ اونٹ نظر آ رہے ہیں، کہ میں نے کہا کہ اور کچھ نظر آیا، کہا کہ آسیہ ماریا نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ غلام چلایا اے جابر ارے کچھ بیویوں نے اپنے آپ کو ناقے کی بلندی سے گرا دیا۔ اے جابر ایک ایک بی بی اٹھ رہی ہے، ایک ایک قبر پہ جا رہی ہے، لیکن ایک بی بی ہے جس سے اٹھا نہیں گیا۔ ارے کونیوں کے بل چلتی ہوئی قبر حسین کی طرف جا رہی ہے۔ جابر کہتے میرے کانوں میں آواز آئی، وہ اور کوئی نہیں تھی، علی کی لاڈلی بیٹی زینب تھی۔ جب اپنے بھائی کی قبر پہ پہنچی، قبر سے لپٹ گئی، اے میرے بھائی حسین تیری شہادت کے بعد خیمے جلا دیے گئے، سروں سے ردائیں چھین لی گئی، اے میرے ماں جائے تیری شہادت کے بعد ہمیں بے مقلا و چادر کبھی بازار کوفہ کبھی بازار شام میں لے جایا گیا۔ اے میرے بھائی ارے جو امانت سکینہ کی صورت میں میرے حوالے کی تھی، ظالموں نے اتنا ظلم کیا، سکینہ زندان شام میں سو گئی۔